میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے کانوں میں ڈھول کی تھاپ سنی تھی اور رقص میں تھرکتے پاؤں دیکھے تھے۔ یہ سب میرے لیے معمول کی بات تھی اور یہ سب میری زندگی کا حصہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ سب کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ بچپن میں مجھے علم نہیں تھا کہ میں کہاں رہتی ہوں، مگر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں ایسی جگہ رہتی ہوں جہاں کا نام لینے سے شریف لوگ کتراتے ہیں۔ جب تک میں اسکول میں تھی مجھے اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا، مگر جب میں نے کالج میں قدم رکھا اور زمانے سے شناسائی ہوئی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ میں کہاں رہتی ہوں۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتی جس دن مجھے اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ میں ایک کوٹھے پر رہتی ہوں۔ ایسی لڑکیوں سے والدین اپنی بیٹیوں کو دور رکھتے ہیں۔ میں جب 12 سال کی تھی تو میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گی، اور میں حیرت سے ان کی شکل دیکھتی رہتی تھی کہ بھلا اپنے گھر سے بھی کوئی دور جاتا ہے۔ میری ماں ایک بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ ان کی خوبصورتی کے سبھی متعارف تھے۔ میں اکثر اماں سے اپنے باپ کے بارے میں سوال کرتی تو وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ میں اپنی امی سے کہتی کہ میری ساری سہیلیوں کے ابو ہیں، میرے کیوں نہیں ہیں؟ تو امی کے چہرے پر ایک اداسی رقم ہو جاتی تھی، مگر وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے پاتی تھی۔ میں کافی دیر تک ان کی شکل دیکھتی رہتی کہ شاید میرے سوال کا جواب مجھے مل جائے گا، مگر جب بھی میں اپنے باپ کے بارے میں سوال کرتی امی آنکھیں موند کر لیٹ جایا کرتی تھی۔ ان کے چہرے پر برسوں کی تھکن نظر آنے لگتی تھی، اور جب مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملتا تو میں چپ کر جاتی تھی، مگر پھر چند دنوں بعد ہی وہی سوال لے کر امی کے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔ کچھ عرصے سے امی بیمار رہنے لگی تھی۔ اب وہ زیادہ تر آرام ہی کرتی رہتی تھی۔ وہ سارا دن تو میرے پاس کمرے میں ہوتی تھی، مگر رات کو وہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا کرتی۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا تو ساری رات جاگتے گزر جاتی تھی، مگر آہستہ آہستہ رات کو اکیلے سونے کی عادت ہو گئی۔ میں جس کمرے میں رہتی تھی وہ کمرہ پوری عمارت سے الگ تھلگ بنا تھا، جبھی وہاں کا شور یہاں تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ امی نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میں رات کو اپنے کمرے سے بالکل بھی نہ نکلوں، جبھی میں رات کو اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھی۔ مجھے رات کو جلد سونے کی عادت بھی تھی، جبھی ہر بات سے بے خبر میں رات کو جلدی سو جایا کرتی۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج امی کی طبیعت بھی خراب تھی، مگر ہمارے ساتھ ہی رہنے والی ایک لڑکی نے آ کر امی کو اطلاع دی کہ آپ کے خاص مہمان آئے ہیں اور آپ کو بلا رہی ہیں۔ تو امی اپنی جگہ سے فوراً اٹھی۔ ان کا چہرہ لمحے برہے میں ہی کھل گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جس چہرے پر بیماری کی وجہ سے نکاہت طاری تھی، اس چہرے پر بشاشیت پھیل گئی تھی۔ امی نے الماری سے نسبتاً صاف ستھرے کپڑے نکال کر پہنے، بیماری کے باوجود چہرے پر ہلکی سے میک اپ کی تہ لگائی اور بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ میں کافی دن بعد امی کو یوں تیار ہوتے دیکھ رہی تھی، مگر اس بار ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرا تھا کہ ایسے کون سے مہمان ہیں جو رات کے اس پہر آتے ہیں، اور امی ان سے ملنے کے لیے اتنا تیار ہو رہی تھی۔ میں یک ٹک الجھن بھری نظروں سے امی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں خود کو تکتا پا کر امی کچھ جھیم سی گئی، اور پھر کمرے سے باہر جاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ دروازہ اندر سے بند کر لو، میں صبح آؤں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر امی کمرے سے چلی گئی، مگر میرے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس وقت امی سے ملنے کے لیے کون آیا ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ امی اس وقت کس کمرے میں ہوں گی۔ میں اس کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہوئی۔ ابھی میں دروازہ دھکیلنے ہی والی تھی کہ مجھے اندر سے آوازیں آتی ہوئی سنائی دی۔ یہ میری امی کی آواز تھی۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ وہ روز مجھ سے سوال کرتی ہے کہ اس کا باپ کون ہے، اور میں اسے کوئی جواب نہیں دے پاتی۔ اس کا اداس چہرہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ آپ مجھے اسے یہ تو بتانے دیں کہ آپ اس کے باپ ہیں۔
امی کی بھیگی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ساری دنیا اپنی جگہ تھم سی گئی ہو۔ ایک دروازے کے فاصلے پر میرا باپ موجود تھا۔ یکا یک میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر جانا چاہتی تھی، اپنے باپ سے ملنا چاہتی تھی، ان کے گلے لگ کر شکوے شکایت کرنا چاہتی تھی، مگر اگلے ہی پل کسی آدمی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میرا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو تم اس لڑکی کو میرے بارے میں بتانا چاہتی ہو؟ کیوں تم ہر بار یہ بھول جاتی ہو کہ میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور تم ایک طوائف ہو؟ میں کیسے ایک طوائف کی بیٹی کو اپنا نام دے سکتا ہوں؟ اس آدمی کی کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میرا دماغ سون سا رہ گیا۔ اس وقت مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ طوائف کسے کہتے ہیں، مگر یہ الفاظ میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا۔ وہ صرف میری بیٹی تو نہیں ہے، وہ آپ کی بھی بیٹی ہے، تو آپ اسے اپنا نام کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ ہماری ناجائز اولاد نہیں ہے، جائز اولاد ہے۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسے اپنا نام نہیں دے سکتے؟ امی کی سسکتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میرا وجود آندھیوں کی زد میں تھا۔ جائز اور ناجائز کا مطلب میں اس وقت نہیں سمجھتی تھی، مگر یہ بات میں بخوبی سمجھ گئی تھی کہ اندر بیٹھا شخص مجھے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ چند لمحوں پہلے تک میرا دل اپنے باپ سے ملنے کے لیے ترس رہا تھا، مگر اب بس ہر جگہ بے یقینی پھیلی تھی۔ میں نے تم سے نکاح تمہاری ضد کی وجہ سے کیا تھا، ورنہ مجھے تم سے ایسے ہی تعلق بنانے میں کوئی قباحت نہیں تھی، کیونکہ تمہیں ہی شوق چڑھا تھا کہ ایک طوائف ہو کر عزت دار زندگی گزارنے کا۔ بتاؤ کیا ملا تمہیں مجھ سے نکاح کر کے؟ رہتی تو تم اب بھی اسی کوٹھے میں ہو۔ اس شخص کی طنزیہ آواز سے کمرے کی خاموشی میں گونجی تو فضا یکدم بوجھل ہو گئی۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ صحیح وقت آنے پر آپ اپنی اولاد کو اپنائیں گے، میرا ہاتھ بھی دنیا کے سامنے تھامیں گے، مگر آپ اپنی ہر بات سے مکر گئے ہیں۔ میں آپ کی وجہ سے ہی اب تک یہاں رہنے پر مجبور ہوں، کیونکہ آپ مجھے یہاں سے نہیں لے جانا چاہتے۔ ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ امی اب کی بار بری طرح سے رونے لگی تھی، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ میں یہاں کچھ دیر سکون لینے کے لیے آتا ہوں اور تم بنا مطلب کی بحث لے کر بیٹھ گئی ہو۔ تم یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہو، میری بیوی ایک طاقتور خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ اگر میں نے دنیا کے سامنے تمہیں ایک بیوی کا درجہ دے دیا تو مجھ سے یہ سب کچھ چھن جائے گا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، لوگ مجھ پر تھوکیں گے کہ ایک طوائف کو میں نے بیوی بنا لیا۔ اندر بیٹھا شخص زہر اگل رہا تھا اور یہ زہر میری ماں کے کانوں میں رفتہ رفتہ اتر رہا تھا۔ اس شخص کے لفظوں میں ایسی کاٹ تھی کہ دروازے کے پار میرا وجود تک چھلنی ہو گیا تھا۔ اس لمحے مجھے باپ کے نام سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ میں وہاں کھڑی ہو کر سوچنے لگی کہ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ہی اولاد کو اپنا نام نہ دیں؟ آپ کو آج اپنی بیوی کا خیال آ رہا ہے، اس سے خوف آ رہا ہے۔ یہ خیال جب کیوں نہیں آتا جب رات کے اندھیرے میں چوری چھپے آپ اس کوٹھے میں قدم رکھتے ہیں؟ تو کیوں اپنی بیوی کے خوف کو اس کوٹھے سے باہر چھوڑ کر آتے ہیں؟ آج امی نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ سارے حساب کتاب لے کر ہی رہیں گی۔ تم جیسی عورتوں کو ذرا سی عزت کیا دے دو سر پر چڑھ کر ناچنے لگتی ہو، کیوں بار بار اپنی اوقات بھول جاتی ہو؟ تم ایک طوائف ہو، اس سے زیادہ میرے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ بدلے میں مقابل شخص کی جھنگاڑتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میں نے تم پر ترس کھا کر تم سے نکاح کیا تھا، ورنہ تمہارے جیسی ہزاروں عورتیں میرے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ وہ شخص غصے سے پاگل ہو گیا تھا، شاید اسے اسی لب و لہجے کی اور ان باتوں کی عادت نہیں تھی۔
پتہ نہیں تم کس کی اولاد کو میرے کھاتے میں ڈالنا چاہتی ہو۔ تمہارے جیسی عورتوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کوٹھے پر رہتی ہو اور خود کو پاک دامن سمجھتی ہو۔ اس شخص نے شاید میز کو ٹھوکر ماری تھی، مگر بدلے میں امی کے سسکنے کی آواز آئی تھی۔ میں صرف اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ وہ اس کوٹھے پر رہے۔ امی شاید بحث کر کے اور اپنی بات سمجھا کر تھک چکی تھی، جب بھی ان کی کمزور سی آواز اس کمرے میں گونجی تھی۔ میں تمہاری بیٹی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں، اس کے لیے تم کسی اور کو تلاش کر لو۔ ویسے بھی اس کوٹھے میں تمہارے بہت چاہنے والے آتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو بے وقوف بن ہی جائے گا۔ اس کی یہ بات امی پر تازیانہ بن کر لگی تھی۔ اب آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور ہمیشہ ہی خود کو آپ کی امانت سمجھا ہے۔ میں نے کبھی آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں؟ امی کی بے یقینی میں ڈوبی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ان لوگوں کی آدھی سے زیادہ باتوں کا مطلب تو مجھے سمجھ نہیں آ سکا تھا، مگر جتنا مجھے سمجھ آیا تھا، اندر بیٹھا شخص میرا باپ تھا اور مجھے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص غصے میں کمرے سے باہر نکلا۔ میں یکدم ہی پیچھے ہوئی، ہم دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں، اور پھر وہ شخص لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اندر کمرے سے امی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ امی نے کھلے دروازے سے مجھے دیکھ لیا تھا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، جبکہ میں بس کھڑی زمین کو گھور رہی تھی۔ میرا باپ میرے سامنے آیا تھا، مگر اس نے شاید مجھے نہیں پہچانا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی اور نہ ہی امی سو سکی تھی۔ امی کے سسکنے کی آواز مسلسل میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، مگر میں اپنی جگہ خاموش لیٹی رہی تھی۔ میرا سگا باپ میرے سامنے سے مجھے پہچانے بغیر گزر گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا، مجھے ناجائز کہا، میری پیدائش پر سوال اٹھایا۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی تھی؟ آج کی رات بہت بھاری تھی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ امی اور میرے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں وہاں سے خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، تو کچھ دیر بعد امی بھی کمرے میں آ گئی اور خاموشی سے آ کر اپنی جگہ لیٹ گئی۔ انہوں نے نہ ہی مجھے ڈانٹا اور نہ ہی کوئی وضاحت دی تھی، مگر اب امی کی سسکیوں کے ساتھ ساتھ ان کے کراہنے کی آواز بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، مگر میں آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ میری کب آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی آغوش میں اتر گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری ابھی ابھی آنکھ لگی ہو۔ میری نیند بالکل بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں نے گردن گھما کر اپنے برابر میں دیکھا، امی ابھی تک سو رہی تھی، حالانکہ وہ صبح سویرے اٹھنے کی عادی تھی، مگر وہ اب تک نہیں اٹھی تھی۔ میں اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رات کی ساری باتیں کسی ہتھوڑے کی مانند میرے دماغ پر برس رہی تھی۔ اتنے میں میری خالہ میرے کمرے میں آ گئی اور آتے ہی کہنے لگی کہ تمہاری ماں اب تک سو رہی ہے، اٹھاؤ اسے، دن چڑھ آیا ہے، بلکہ اب تو دوپہر ہونے والی ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر امی کو اٹھایا تو امی کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ میں نے 2-3 بار امی کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں اٹھی تو خالہ خود امی کے قریب آئی اور انہیں زور سے ہلایا۔ زور سے ہلانے کی وجہ سے امی کی گردن ایک جانب کو ڈھلک گئی اور ان کا ہاتھ بھی بستر سے نیچے لڑک آیا۔ خالہ کے منہ سے ایک دل روز چیخ برآمد ہوئی۔ وہ زور زور سے رونے لگی، مگر مجھے اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ خالہ اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں۔ کمرے میں ایک ایک کر کے سب اکٹھے ہونے لگے۔ پھر کسی نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور تسلی دینے لگے کہ تمہاری ماں چلی گئی تو کیا ہوا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس وقت مجھ پر یہ جان لیوا ادراک ہوا کہ میری ماں تو مر گئی ہے۔ رات کے جانے کون سے پہر امی کی روح ان کے بدن سے جدا ہوئی تھی۔ وقت نزا شاید انہوں نے مجھے پکارا ہوگا۔ میں امی کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی
اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے اس قدر سکتا ہوا تھا کہ میں باوجود کوشش کے بھی رو نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پل بھر میں میری دنیا ہی لٹ چکی ہو۔ امی کو دفنا دیا گیا تھا۔ میری نظریں اس شخص کی تلاش میں تھیں جو رات کو امی کی روح کو لہو لہان کر کے گیا تھا، جس کے ہاتھوں پر میری ماں کا خون لگا تھا۔ یقیناً اسے خبر دے دی گئی تھی، مگر وہ شخص میری ماں کو دفنانے نہیں آیا تھا۔ بچپن سے جس باپ سے ملنے کو میں ترس رہی تھی، اس باپ کے نام سے مجھے شدت سے نفرت ہونے لگی۔ میری ماں اس کوٹھے کی پیداوار نہیں تھی، بلکہ ان کا سوتیلا باپ انہیں یہاں بیچ کر گیا تھا۔ اس نے چند پیسوں کے عوض میری ماں کی بولی لگا دی تھی، اور پھر جب پہلی بار میری ماں کا سودا کیا جانے لگا تو میرا باپ بھی وہ شخص تھا جس سے میری ماں کا سودا کیا گیا تھا۔ مگر امی اس شخص کے پیروں میں گر گئی، ان سے عزت کی بھیک مانگنے لگی۔ جانے اس شخص کے دل میں کیا سمائی، اسے امی کی کون سی ادا بھاگ گئی کہ اس نے امی سے نکاح کر لیا۔ اس دن کے بعد سے آج تک امی نے خود کو اس شخص کی امانت سمجھا تھا، مگر اس نے میری ماں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہر بار اپنی مجبوری امی کے سامنے رکھ دیتا۔ یہاں رہ کر بھی امی نے اپنی حفاظت کی تھی، حالانکہ سبھی کہتے تھے کہ اگر وہ اس شخص کے ساتھ خیانت کریں تو اسے نہیں پتہ چلے گا، مگر میری ماں کی رگوں میں یہاں کا خون نہیں تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، اور وہی شوہر کل رات ان کی ساری وفاداری ان کے منہ پر مار کر چلا گیا۔ میری پیدائش کو ان کے لیے گالی بنا دیا۔ امی مجھے اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرا باپ زندہ تھا، مگر میں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اگر وہ شخص چاہتا تو مجھے یہاں سے نکال سکتا تھا، مگر اس نے اپنی اولاد کو اسی گندگی میں رہنے دیا۔ امی کے جانے کے بعد میں بے حد تنہا رہ گئی تھی۔ میرا حال پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں امی کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ وہ رات میرے ذہن سے محو نہیں ہوتی تھی۔ اس دن کے بعد سے مجھے باپ کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اس دن مجھے کوٹھے کا بھی مطلب سمجھ آ گیا تھا، جائز اور ناجائز اولاد کا فرق بھی سمجھ آ گیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی جائز اولاد تھی، مگر مجھے جائز ماننے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ عزت دار زندگی گزارنے کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے میری ماں تو یہاں سے چلی گئی تھی، مگر میں اس گندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ امی کے جانے کے بعد کافی دن تک تو میں سوگ کی کیفیت میں رہی، اور پھر ایک دن خالہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گی، تمہیں پڑھاؤں گی، مگر میں تمہاری ماں سے کیا ہوا ہر وعدہ نہیں نبھا سکتی۔ پہلے ہی تمہاری ماں کی وجہ سے مجھے کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، چاہتی تو ہزاروں مردوں کو اپنا عاشق بنا سکتی تھی، مگر اسے عزت دار زندگی گزارنے کا جنون تھا، اور اپنے اسی جنون کے ہاتھوں وہ موت کے گھاٹ اتر گئی۔ اس نے تمہارے باپ سے بہت سی امیدیں لگا لی تھیں، مگر یہاں آنے والے سارے مرد بے وفا ہوتے ہیں۔ وہ مرد جو گھر کی چار دیواری میں بیٹھی اپنی بیوی سے وفا نہیں کر سکے، تو ایک کوٹھے میں رہنے والی عورت سے کیسے وفاداری نبھا سکتے ہیں؟ اسی صدمے نے تمہاری ماں کی جان لے لی۔ میں یک تک خالہ کو دیکھ رہی تھی، ان کی ساری باتیں مجھے سمجھ میں آ رہی تھی، مگر میں خاموش تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ قسمت مجھے کس موڑ پر لے جائے گی، مگر میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں ایسی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتی تھی جس سے میری ماں کی روح کو تکلیف پہنچے۔ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، اسی لیے مجھے تم سے محبت ہے، مگر تمہاری ماں کی وجہ سے پہلے ہی میرا اتنا نقصان ہو گیا۔ میں صرف اتنا کر سکتی ہوں کہ جب تک تم اپنی پڑھائی پوری نہیں کر لیتی ہو، جب تک میں تم سے کوئی کام نہیں لوں گی، مگر جس دن تک اپنی پڑھائی مکمل کر لو گی، اس دن تم بھی اس کوٹھے کی زینت بن جاؤ گی۔ خالہ بہت ہی آرام سے یہ بات کر رہی تھی، ان کے چہرے سے کہیں بھی کوئی وعدہ توڑنے کی پشیمانی نہیں دکھ رہی تھی۔ امی کو ان لوگوں پر اعتبار نہیں تھا، اسی لیے وہ مجھے میرے باپ کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔
کیونکہ امی نہیں چاہتی تھیں کہ میں اس کوٹھے کی زینت بنوں۔ خالہ اپنی بات کر کے جا چکی تھی اور میں صدمے میں بیٹھی رہ گئی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میں یہاں رہنے پر مجبور تھی۔ امی کے انتقال کو کئی سال گزر چکے تھے۔ میں نے اسکول ختم کر کے کالج میں داخلہ لے لیا تھا، مگر میں اپنی شناخت سب سے چھپائے پھرتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا تھا، کیونکہ میرے پاس اپنے بارے میں بتانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر کسی کو میرے بارے میں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ خالہ اپنا وعدہ نبھا رہی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ امی کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ میں بھی سکون سے اپنی پڑھائی کی جانب توجہ کیے ہوئے تھی، مگر جب میں سوچتی تھی کہ میری پڑھائی ختم ہونے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، میری روح کانپ کر رہ جاتی تھی۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ میں کہاں رہتی ہوں، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ خالہ سمجھ رہی تھی کہ میں کالج کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دوں گی، مگر میرے پاس ان سب سے بچنے کا واحد ذریعہ پڑھائی ہی تھا۔ اسی لیے جس دن میرا کالج ختم ہوا اس دن خالہ بہت خوش تھی، مگر جب میں نے ان سے کہا کہ میں یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہوں اور مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں تو خالہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اتنا پڑھ کر کیا کرنا ہے جب تمہیں اس کوٹھے کی زینت ہی بننا ہے۔ میں نے دکھ سے خالہ کو دیکھا تھا، وہ میری زندگی برباد کرنے کی بات کر رہی تھی، مگر میں ان کی یہ بات سننے پر مجبور تھی۔ ابھی میں ان سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتی تھی جو انہیں ہوشیار کر دے۔ میں نے خالہ سے کہا کہ میری امی کی خواہش تھی کہ میں بہت پڑھوں، اسی لیے میں بس ان کی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ میرا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آئی نمی کو میں نے بہت مشکل سے پیچھے دھکیلا تھا۔ میں اس وقت کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی اور نہ ہی خالہ کو یہ بات جتانا چاہتی تھی کہ میں ان کی اس بات سے خوش نہیں ہوں۔ اگر ان کو اس بات کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ کبھی بھی مجھے یہاں سے باہر نکلنے نہیں دیتی۔ وہ میری طرف سے اسی لیے مطمئن تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ مجھے کوٹھے کی زینت بننے پر کوئی اعتراض نہیں، ورنہ وہ مجھے کبھی بھی تعلیم حاصل نہ کرنے دیتی۔ آخر کار بڑی مشکلوں سے خالہ راضی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کئی وعدے کیے، انہیں یقین دلایا کہ میری پڑھائی جلد ختم ہو جائے گی تو وہ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گی۔ خالہ کو مجھ سے پیار تھا، اسی لیے وہ میری بات پر یقین لے آئیں اور اس طرح سے میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ مجھے کچھ وقت مزید مل گیا کہ میں ان سب سے فرار حاصل کر سکوں، مگر آنے والے وقت کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ زندگی مجھے کس موڑ پر لے کر جائے گی، مگر یہ بات تو طے تھی کہ میں اس اندھیرے راستے کی مسافر ہرگز بھی نہیں بنوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ خالہ کو میرے ان عزائم کا بالکل بھی علم نہیں تھا، اگر انہیں پتہ لگ جاتا تو وہ مجھے باہر قدم بھی نہ رکھنے دیتی۔ میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا، مگر میں یہاں سب سے اپنی شناخت چھپائے پھرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی میرے بارے میں علم ہو۔ میں ہر وقت اسی ڈر کے سائے میں رہتی تھی کہ کب کسی کو میرے بارے میں کیا پتہ چل جائے۔ اسی وجہ سے میں نے یونیورسٹی میں کوئی دوست نہیں بنائی تھی۔ میں ہر وقت اپنی شناخت چھپائے رکھنے میں ہلکان ہوتی رہتی تھی۔ یہ شناخت میرے لیے ایک عذاب بن گئی تھی۔ میں یونیورسٹی میں صرف اپنی پڑھائی کی جانب توجہ مرکوز کیے ہوئے تھی، مگر کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے دو آنکھیں ہر وقت میرے تعاقب میں رہتی ہیں۔ میں گھبرا کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتی تو مجھے ایسا کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا تھا جس کی توجہ میری جانب ہو۔ میں بے شک بے حد خوبصورت تھی، مگر میں کبھی بھی بن سبر کر یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ میں انتہائی سادگی سے یونیورسٹی جاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنوں، میں سب سے چھپ کر رہنا چاہتی تھی۔ اسی طرح یونیورسٹی کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی اور آج میرا یونیورسٹی میں آخری دن تھا اور میں بے حد پریشان تھی
میں نہیں جانتی تھی کہ اب آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر یہ بات تو طے تھی کہ میں کسی کو بھی اپنے اوپر ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ میں اپنے خیالوں میں مگن یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ میرا گھر جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ مختلف طرح کی سوچیں مجھے اپنے شکنجے میں گھیرے ہوئے تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہر جانب سے مجھ پر گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ میں اس دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم ہو جانا چاہتی تھی، مگر یہ بات بھی جانتی تھی کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کئی بھیڑیے میرے تعاقب میں بیٹھے ہوں گے۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ خالہ بھی جانتی تھیں کہ آج میری یونیورسٹی کا آخری دن ہے، میری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اور وہ مجھے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اس سے زیادہ وقت اب مجھے نہیں مل سکتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں گھر جا کر خالہ کے پیروں میں گر جاؤں گی، ان سے رو رو کر اپنی عزت کی بھیک مانگوں گی، تو شاید انہیں مجھ پر ترس آ جائے۔ آج مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں کتنی کمزور ہوں۔ امی کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ اگر آج امی زندہ ہوتی تو وہ کبھی بھی مجھے یہاں نہیں رہنے دیتی، مجھے وہاں سے نکال لیتی، مگر وہ تو اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں یہاں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسی اثنا میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو طلال میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ہماری یونیورسٹی کا سب سے ہونہار طالب علم تھا اور ایک بہت بڑے اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ لڑکیاں اس سے بات کرنے اور دوستی کرنے کے لیے ترستی تھیں، مگر وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ میں نے بھی کئی بار اسے دور سے دیکھا تھا، مگر اس سے کبھی میری بات نہیں ہوئی تھی۔ میں یہ بات بھی جانتی تھی کہ وہ بہت امیر ہے اور بااثر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ آج وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اچھمبے سے اس کی جانب دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم کچھ دیر کے لیے میری بات سن سکتی ہو؟ میں نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ ہماری آج تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں میں اکثر خود پر محسوس کرتی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ اس بات کو نظر انداز کیا تھا۔ میں بہت دنوں سے تم سے یہ بات کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری احتیاط پسند طبیعت اور سنجیدگی کی وجہ سے میں تم سے یہ بات کبھی نہیں کر سکا۔ تم سب سے دور رہتی تھی، تم باقی لڑکیوں سے بالکل مختلف ہو، اسی لیے مجھے لگتا تھا کہ تم نہیں چاہتی کہ تمہارے بارے میں کوئی غلط بات کرے۔ اسی وجہ سے میں یہ بات آج تم سے کر رہا ہوں۔ میں اتنے سالوں تک تمہیں خاموش محبت کرتا رہا ہوں۔ میں یونیورسٹی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ تمہارے گھر رشتہ لا سکوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ایک ہی سانس میں یہ ساری بات کہہ دی تھی اور فق چہرے کے ساتھ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس سے ایسی کسی بھی بات کی توقع نہیں تھی، میری تو اس سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی تھی، تو پھر وہ جانے کیسے میرے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا جذبہ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ میری ہتھیلیاں بھیگ چکی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی بھی لمحے زمین پر گر جاؤں گی۔ تم بھلا جھجک مجھے اپنی مرضی بتا سکتی ہو۔ مجھے خاموش دیکھ کر طلال نے مجھ سے کہا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، میں اس کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی تھی۔ ایک جانب میری سچائی کھڑی تھی تو دوسری جانب ایک عزت دار زندگی میری منتظر تھی، مگر اس زندگی میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے مجھے اپنی سچائی سے اسے آگاہ کرنا پڑتا، اور میری سچائی جاننے کے بعد وہ مجھے ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اسی لیے میں نے اس سے اپنی سچائی چھپائی اور اس سے کہا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا تھا۔ میں مزید وہاں کھڑی نہیں رہ سکی تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی میں یونیورسٹی سے نکل آئی تھی۔ میرا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا تو آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی تو سامنے ہی خالہ بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے گہری نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میرا چہرہ رو رو کر سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔
انہوں نے مجھ سے کہا اب تمہاری پڑھائی ختم ہو گئی ہے، اب تمہاری باری ہے، تم اپنا وعدہ پورا کرو، رات کو تیار رہنا، میں اب اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتی ہوں۔ اس بار انہوں نے کچھ کرخت لہجے میں مجھ سے کہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس بار کوئی بہانہ کروں۔ میں ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ خالہ نے قہر آلود نظروں سے مجھے گھورا اور پھر کہنے لگی، میں نے اتنے سال انتظار اس دن کے لیے نہیں کیا کہ میں تم پر ترس کھا لوں۔ تمہاری ماں بھی عزت کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی تھی، اس کے ہاتھ میں کیا آیا؟ تمہارا باپ تمہیں ہی ناجائز کہہ کر چلا گیا۔ اب جا یہاں سے، جا کر رات کے لیے تیاری کر۔ خالہ نے اپنے پیروں سے میرا ہاتھ پیچھے کیا اور خود اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ خالہ کچھ بھی نہیں سنے گی۔ میری ایک موہوم سی امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ خالہ مجھ سے پیار کرتی ہیں، اگر میں انہیں منع کروں گی تو وہ میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گی، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ میں وہاں سے روتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گی، اب یہاں نہیں رہوں گی۔ میں اپنا سامان ایک بیگ میں رکھ رہی تھی، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کسی لڑکی نے خالہ کو جا کر اطلاع دے دی کہ میں گھر چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہوں۔ یکدم ہی مجھے اپنے پیچھے سے کسی کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرے کا دروازہ لاک کر دیا گیا تھا۔ میں اب کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ میں دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر باہر سے دروازہ بند تھا۔ میں نے خالہ کو آوازیں دی، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ میں چیخ چیخ کر تھک چکی تھی، مگر کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور میں اپنے کمرے میں بند رہی۔ یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ مجھے خالہ سے یہ امید بالکل نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی۔ میں بری طرح سے رونے لگی۔ رات کو میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور خالہ نے مجھے زبردستی تیار کروا دیا۔ میں ان سے رحم کی بھیک مانگنے لگی، مگر خالہ نے اپنے کان لپیٹ لیے تھے۔ وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ خالہ نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں تیرے پہلے گاہک کو اندر بھیج رہی ہوں، اس کے سامنے رونا دھونا مت شروع کر دینا، ان لوگوں کو روتی ہوئی عورتیں پسند نہیں آتی، اس کا اچھے سے استقبال کرنا۔ یہ کہہ کر خالہ میرے کمرے سے باہر چلی گئی اور میں ایک بار پھر سے رونے لگی۔ اسی اثنا میں کوئی شخص میرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، میرا سر جھکا ہوا تھا۔ اس شخص نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ سر اٹھا کر اندر آنے والے شخص کو دیکھ سکوں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس شخص کے قدموں کی بھاری آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، وہ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ شخص بالکل میرے سامنے آ کھڑا ہو گیا تھا، میرا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ میں نے اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے کہنے لگی کہ مجھ پر رحم کرو، میں یہ سب نہیں کر سکتی ہوں۔ میری خالہ نے مجھے زبردستی تمہارے ہاتھوں بیچ دیا ہے، مجھے ہاتھ مت لگانا، ورنہ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر وہ شخص خاموش کھڑا تھا۔ اس نے نہ ہی میری بات کا کوئی جواب دیا اور نہ ہی میری جانب قدم بڑھائے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر ڈرتے ڈرتے اس شخص کی طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور آسمان میرے سر پر گر پڑا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے طلال چودھری کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ میں نے یکدم ہی خود کو زمین پر گرتا ہوا محسوس کیا تھا۔ میرا بھرم اس شخص کے سامنے چکنا چور ہوا تھا، جو عزت سے مجھے اپنانے کی بات کر رہا تھا۔ میں اپنا رونا دھونا سب بھول چکی تھی۔ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ طلال نے آگے بڑھ کر میرے گالوں پر ٹکے ہوئے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے
تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ میں کرنٹ کھا کر اس سے پیچھے ہٹی۔ طلال کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے پہلے ہی تمہارے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم اس جگہ سے تعلق رکھتی ہو، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم سے اظہار محبت کر بیٹھا تھا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، مگر تم خوفزدہ تھیں کہ کہیں میرے سامنے تمہاری حقیقت نہ آ جائے۔ مگر تم اپنی خالہ پر یقین کرنے کی غلطی کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ میری ماں کے انتقال کے بعد میری خالہ نے ہی مجھے پالا ہے۔ وہ میرے لیے میری ماں جیسی ہیں، مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی۔ شرمندگی سے میرا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ طلال نے مجھ سے کہا کہ شکر کرو میں آج وقت پر تم تک پہنچ گیا، ورنہ سوچا ہے تم نے یہاں میرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب کی بار طلال کا لہجہ کچھ سخت تھا، مگر میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ دیر بعد سر اٹھا کر میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاتی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے۔ میرا تعلق اس جگہ سے ضرور ہے، مگر آج تک مجھے کبھی کسی نے چھوا نہیں ہے۔ کیا تم میری بات پر یقین کرتے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس سے سوال کیا۔ وہ ایک قدم میری جانب بڑھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم پر یقین ہے، اسی لیے میں اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ ایک بار مجھ پر بھروسہ تو کرتی، تمہیں اتنی اذیت سے تو نہ گزرنا پڑتا۔ اس نے میرے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں قید کرتے ہوئے مجھ سے کہا، چلو یہاں سے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ اگر مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو تو ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلو، میں ایک پل بھی تمہیں یہاں نہیں رہنے دے سکتا ہوں۔ طلال نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے لے کر اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ خالہ نے جب مجھے طلال کے ساتھ آتا دیکھا تو طلال کی جانب بڑھی اور اس سے کہنے لگی کہ کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں، میں کسی دوسری لڑکی کا بندوبست کر دیتی ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے غضبناک نظروں سے گھورا تھا۔ طلال نے خالہ سے کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ خالہ نے حیرت سے پہلے طلال کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر صاف رقم تھا کہ اتنی سی دیر میں اس پر کیا جادو ہو گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو کتنے پیسے چاہیے، میں وہ دینے کو تیار ہوں۔ یکدم ہی خالہ کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی۔ طلال نے ان کی کہی رقم چیک پر لکھ کر ان کے حوالے کر دی۔ میں دکھ سے خالہ کو دیکھ رہی تھی جو ایک بار پھر سے میرا سودا طے کر رہی تھی۔ خالہ نے طلال سے کہا کہ جب آپ کا دل بھر جائے اس سے تو اسے یہیں چھوڑ جائیے گا، ویسے بھی مردوں کا دل بہت جلدی بھر جاتا ہے، اور ویسے بھی یہ بہت خوبصورت ہے، میں اپنا نقصان کر کے اسے آپ کو بیچ رہی ہوں۔ اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ طلال نے غصے سے خالہ کو دیکھا تو یکدم ہی ان کی بولتی بند ہو گئی۔ طلال مجھے وہاں سے لے کر نکل آیا تھا۔ وہ مجھے سیدھا مسجد میں لے گیا اور چند گواہوں کی موجودگی میں اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ کوئی میرے سر پر عزت کی چادر دے رہا ہے، اس سے زیادہ کی مجھے خواہش نہیں تھی۔ نکاح کے بعد طلال مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر جانے سے ڈر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھ جیسی لڑکی کو اس کے گھر والے کبھی قبول نہیں کریں گے، جس کا جنم ہی ان بدنام گلیوں میں ہوا ہو۔ میں طلال کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کے ماں باپ دونوں لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ طلال کے ساتھ کسی لڑکی کو آتا دیکھ کر دونوں نے بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ طلال نے آگے بڑھ کر اپنی ماں سے کہا، امی یہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ اس کے ماں باپ نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ طلال نے ان سے میری حقیقت چھپا لی تھی۔ طلال نے ان سے یہی کہا کہ کچھ ایسی صورتحال ہو گئی تھی کہ اسے مجھ سے نکاح کرنا پڑا۔ اس کے ماں باپ کے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی، مگر وہ لوگ خاندانی لوگ تھے، جانتے تھے کہ اس صورتحال میں انہیں کیسا رویہ اپنانا ہے۔ اس کے ماں باپ نے نہ ہی مجھ سے سختی سے بات کی اور نہ ہی کسی قسم کی بدتمیزی کی۔ اس کی ماں نے ایک ملازمہ کے ذریعے مجھے طلال کے کمرے میں بھجوا دیا تھا۔
پھر میں نہیں جانتی کہ طلال اور اس کے ماں باپ کے درمیان کیا بات ہوئی تھی، مگر پھر ان لوگوں نے مجھے قبول کر لیا تھا۔ طلال نے نہ صرف مجھے عزت دی بلکہ اس معاشرے میں مجھے اہم مقام بھی دلوایا تھا۔ اس کے ماں باپ نے بھی مجھے بہت پیار دیا تھا، تو میں نے بھی اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کا درجہ دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے طلال جیسا جیون ساتھی ملا جس نے مجھے اس افریت سے نجات دلوائی تھی، ورنہ شاید آج میرا انجام ان باقی لڑکیوں کی طرح ہوتا جو اس کوٹھے پر رہ رہی تھی۔ میں طلال کی دل سے مشکور ہوں۔ میں اس کا یہ احسان زندگی بھر نہیں چکا سکتی ہوں۔ اس کے ماں باپ نے بھی کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کس طرح سے ان کے بیٹے کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔